کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور جو کچھ بھی مانگنا ہے تو ان کے در سے مانگ، جو کچھ بھی مانگنا ہے تو ان کے در سے مانگ۔ مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اور مقتبس کرنے لگا ہوں، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے کروڑوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بلا تاخیر خطیب اہل بیت جناب علامہ اسد عباس جعفری آپ ملتان خطاب فرمائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جس طرح اس خالق کا نام بلند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلوات علیہ وعلی آبائہ فی آل سات وفی کل سات لسات علیہ علیہ محافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعین متا تسکنہ ورزاقات وتمتع فی دلیلا یا ملتی یا فاطمہ بسمی، یا ملتی یا فاطمہ بسمی، یا ملتی یا فاطمہ بسمی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کر باواز بلند صلوات۔ پھر بھی تکلیف کریں، مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مل کر باواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مومنین و مومنات کا اس فرش عذاب پہ چلانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جو آپ کی نیک شرعی حاجات ہے، خداوند متعال وہ اپنی بارگاہ میں پوری فرمائے۔ ہے اجازت سبق آغاز کیا جائے۔ کوئی دعوی خطابت نہیں نہ کہ علمی دعویٰ ہے، مکتبہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے قدرہ سے طالب علم ہوں۔ سبق سنا کر آپ تمام مومنین سے طالب دعا ہوں۔ مہربانی کرنی ہے، میری فطرت نہیں ہے، عادت ہے بار بار کہوں نعرہ لگاؤ صلوات پڑھو، نعرہ لگاؤ صلوات۔ اگر دل میں کوئی بات بیٹھ جائے تو حق رکھنا نہیں ہے۔ میں آپ کے مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہوں۔ خالق کائنات اپنی پاک کلام رات اور بے عیب ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک لمحہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس ذکر کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ توجہ کرنی، قدر والی رات میں نازل کیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں خالق کائنات حضرت انسان کو لا علم قرار دے کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ادراکا، تم جانتے ہی نہیں ہو، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ مالک کیا کہ مہا لیلۃ القدر، کہ وہ قدر والی رات ہے کیا؟
ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، تم جانتے ہی نہیں ہو، بات رہا تم ادراک ہی نہیں رکھتے کس بات کا کہ لیلۃ القدر و قدر والی رات ہے کیا؟ کہ خدمت میں بتاتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے، اور تو یہ کہیے یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے تھکا ہوا رہے ہو، یکم سے لے کر آج تک مسلسل حاضریاں، گلا تھکا ہوا ہے، ساتھ دینا تھوڑا سا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے پڑھ رکھے جنت شکرما ہے، بہتر ہے۔ پھر کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ قرآن بعد میں ہے، قدر والی رات پہلے ہے۔ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں مثال دے کر آسان کرتا ہوں، میرے آنے سے یہ گھر نہیں بنا، یہ گھر میرے آنے سے نہیں بنا، یہ گھر پہلے ہے، میں اس گھر میں آیا ہوں، گھر پہلے، میں گھر میں آیا۔ کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا، پتہ چلا کہ قدر والی رات، عظمت والی رات پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ تو میں نے عالم تصور میں سوال کیا کہ میرے بارے کہا یہ تیرا قرآن جو عظمت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے، کردار مصطفیٰ کا نام ہے، گفتار مصطفیٰ کا نام ہے، یہ بعد میں کیوں؟ یہ بعد میں کیوں ہے؟ اور یہ قدر والی رات پہلے کیوں ہے؟ کہا قرآن پڑھ لو۔ تو جب میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، پھر بھی کہتا تم نہیں جانتے، تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھو، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وَمَا أَدْرَاكَ، تم جانتے ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں۔ جب اہل ذکر سے پوچھو، تو جب میں نے پوچھا مالک اہل ذکر کون ہے، کہا میرے نبی سے پوچھو۔ کیا کہا؟ میرے نبی، مالک تیرے نبی سے کیوں پوچھے؟ پریشان؟ مالک تیرے نبی سے کیوں پوچھے؟ تو خود بتا دے تو آواز توحید آئی، میرے نبی سے اس لیے پوچھو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ وہی کرتا ہے۔ میری محنت بھی دیکھو، اپنا نعرہ بھی دیکھو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ کیا کہا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بتائے گا، یہ وہ بتائے گا جو میری مرضی ہو۔ تو جب میں در مصطفیٰ پہ گیا کہ یا رسول اللہ مشکل بن گئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب اہل ذکر کون ہے؟ تو نبی نے مسکرا کر کہا کہ انا مدینۃ العلم، نبی نے مسکرا کر کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جاؤ علی سے پوچھو۔ جب میں نے مولا کی تعلیم میں سجدہ کیا کہ مولا یہ قدر والی رات بنی کیسے، قدر والی رات بنی کیوں، قدر والی رات بنی کب، تو اس وقت خطیب منبر سلونی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ جس رات اللہ نے اس کائنات پہ میری ولایت کو واجب قرار دیا، وہی رات تو قدر والی رات۔ جس رات اللہ نے میری ولایت کو واجب قرار دیا، تو ایک جملہ کہوں میرے تمام شیعہ سنی بھائی، وہ جس رات جس کی ولایت آ جائے وہ عام راتوں جیسی نہ رہے، اور جس کی ولایت آ جائے وہ عرب کے بدوؤں جیسا ہو جائے گا۔ مالک یہ تو سمجھ آ گیا کہ تو نے اس قرآن کو قدر والی
اچھا کیا کب تھا؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی نے کہا تھا نا، بزرگ نے کہا تھا قرآن کافی ہے، آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے. کہا تھا نا قرآن کافی ہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے. مالک یہ تو سمجھ آ گئی قدر والی رات میں نازل کیا کب تھا؟ کہا قرآن پڑھو. کیا کہا؟ توجہ کرنی ہے. کیا کہا؟ کہتے شیعہ قرآن نہیں پڑھ جائے، میں قرآن پڑھوں گا. کیا کہا؟ قرآن پڑھو. پھر میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا، تو پھر قرآن نے پکار کر کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. کب نازل کیا؟ پہلے قدر والی رات میں نازل کیا. پھر کب کیا؟ کس مہینے کیا؟ ماہ رمضان میں نازل کیا. مالک اچھا یہ بھی سمجھ آ گئی کہ تو نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. اچھا یہ بتا کہ تو نے اس قرآن کو نازل کہاں کیا؟ تو یہ کر رہی ہے تو نے اس قرآن کو ایک ایک جملے کا شامل ہوں. تو نے اس قرآن کو نازل کہا قرآن پڑھو. پھر میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے پڑھ کر کہا کہ نزلنا علیک الکتاب علی قلبک، میں نے اس قرآن کو اپنے حبیب کے قلب پہ نازل کیا. میں نے اس قرآن کو اپنے حبیب کے قلب پہ نازل کیا. اچھا مالک یہ بھی سمجھ آ گئی قدر والی رات میں نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا، اپنے حبیب کے قلب پہ نازل کیا. اچھا اس تیرے قرآن صرف کتابی شکل ہے یا اس کی کوئی طاقت بھی ہے؟ کہا قرآن پڑھو. ناراض نہیں ہونا. کیا کہا؟ پھر قرآن پڑھو. پھر جب نے قرآن کی طرف رجوع کیا پھر قرآن نے پکار کر کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس کی طاقت یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مالک اتنی طاقت تیرے قرآن کی. کہا پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ استقامت کی علامت ہے، پہاڑ مضبوطی کی علامت ہے. جتنے مرضی زلزلے آ جائے، آندھیاں آ جائے، طوفان آ جائے، پہاڑ پھٹ تو سکتا ہے، اپنی جگہ چھوڑتا نہیں. تو کریم نے کہا اگر یہ قرآن اتنے مضبوط پہاڑوں پہ میں نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. نازل کہاں کیا؟ قلب مصطفیٰ سے مسلمان زندگی عاد ہو گئی ہے جس اتنے بصری قرآن کے نازل ہونے سے قلب مصطفیٰ پہ کوئی اثر نہیں ہوا. تیرے سر سے بخار نے نبی کے دماغ پہ کیسے آیا؟ اتنے بصری قرآن سے اگر قلب مصطفیٰ کوئی اثر نہیں ہوا. ذرا سا بخار نبی کے دماغ پہ حملہ کر دیا. اچھا مالک یہ بھی سمجھ آ گئی. موضوع پسند ہے نا؟ کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں میں جب بھی آؤں جہاں بھی جاؤں میں جوڑنے آتا ہوں، توڑنے نہیں آتا. کیا کہا مالک؟ یہ بھی سمجھ آ گئی قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. اچھا تیرے قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن اور نبی کو سمجھنا ہے. قرآن اور نبی کو سمجھ. تیرے نبی کی تیرے قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھو. پھر قرآن کی طرف جو کیا تو قرآن نے پکار کر کہا تبیان لکل شاعر، ہم نے ہر شاعر کا علم اس قرآن میں رکھ دیا ہے. ہم نے ہر شاعر کا علم اس قرآن میں رکھ دیا. مالک اور قرآن کیا ہے؟ واہدن، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اور ورحمتن، یہ کتاب رحمت بھی ہے، اور مالک وبشرا للمسلمین، یہ کتاب بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے. کتنی صفات ہے قرآن کی؟ 4. قرآن تبیان لکل شاعر، ہر شاعر کے علم قرآن میں. واہدن، یہ کتاب ہدایت، ورحمتن، یہ کتاب رحمت، وبشرا، یہ کتاب بشارت.
चार सिफतें हैं कुरान की। कुरान मालिक ये चार सिफतें तो कुरान की, कुरान में तेरे नबी की क्या शान है? कहा ये भी कुरान में है। जो मैंने चार सिफतें कुरान की कुरान में रखी है, वही चार सिफतें मैंने मुस्तफा की भी कुरान में रखी है। मालिक वो कैसे? कहा कुरान पढ़ो कि हर शय का इल्म कुरान में है। और अपने हबीब के लिए कहा कि अल्लामा का मालूम तकुम तालम, कि मेरे हबीब हर शय का इल्म मैंने तुझे अता किया। हर शय का इल्म कुरान में, हर शय का इल्म मेरे मुस्तफा को। दूसरी सिर्फ वाहुदन, ये किताब हिदायत है। एक सिफ्त में बराबर हो गया, एक सिफ्त में कुरान और नबी बराबर हो। जो कुछ इल्म कुरान में वही इल्म मेरे नबी में। वाहुदन, यह किताब हिदायत है। और मेरे नबी के लिए क्या कहा कि इन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, मेरे हबीब तू सिरातिल मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। जो इल्म कुरान में वो इल्म मेरे नबी में। कुरान हिदायत, मेरे नबी हिदायत करने वाला। व रहमतन, कुरान रहमत। और मेरे नबी के लिए क्या कहा? कि वमा अरसलनाका, क्या बात, क्या बात। मेरे हबीब के लिए क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान भी रहमत, मेरा मुस्तफा भी रहमत। फिर कुरान के लिए क्या कहा? व बुशरा, किताब बशारत। और मेरे नबी के लिए क्या कहा? कि या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन। किताब बशारत, मेरा नबी बशारत देने वाला। जो इल्म कुरान में वही इल्म मेरे मुस्तफा में। कुरान हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, नबी रहमतल लिल आलमीन। कुरान बशीर, नबी भी बशीर। अब चारों सिफ्तें जो कुरान की, जो सिफ्तें कुरान की वही सिफ्तें मेरे मुस्तफा की। अब कुरान और मेरा मुस्तफा बराबर। तो अगर किसी मकाम पे आकर अल्लाह कुरान से मेरे नबी को बढ़ा दे तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अभी तक बराबर नहीं, याद नहीं, अभी तक बराबर थी। जो कुछ कुरान में वो मेरे नबी में, अभी तक बराबर। अगर आप खुदा नबी को कुरान से बढ़ा दे, हमारा कोई कसूर कैसे? कुरान है बशारत लिल मुस्लिमीन, सिर्फ मुसलमानों के लिए। और नबी है रहमत लिल आलमीन, आलमीन के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उनकी आवाज इधर आ रही है, ये भी जाननी चाहिए क्या है। अजान हो क्या कहा? थोड़ी सी आवाज दें। कुरान है लिल मुस्लिमीन, सिर्फ मुसलमानों के लिए। और नबी है रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आलमीन का हदूद अरबा क्या है। मुझे तो ये भी कुरान ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जहां जहां तक उसकी रबूबियत है वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की रहमत है। या यूं क्यों न कह दूं कि जब तक उसकी रबूबियत रहेगी तब तक मेरे मुस्तफा की रहमत रहेगी। फिर मैंने तो समझ मिसाल की कमाल, ये भी समझ तेरे कुरान का कोई पैगाम भी है। मेरी सारी मेहनत एक साइड पे, किसी ने तवज्जो की नहीं की, मुझे कोई गिला नहीं। इन आखिरी जुमलों पे खसूसन तवज्जो बता दे। फिर मैंने कुरान से पूछा कि मालिक तेरे कुरान का कोई पैगाम भी है? कहा कुरान पढ़ो। क्या कहा? फिर कुरान पढ़ो। तो फिर जब मैंने कुरान की तरफ रुजू किया तो कुरान ने पुकार कर कहा कि
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پریشان ہو گئے تھے. کریم نے کہا کہ اگر میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو انسان بن کر دکھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خبردار آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا. کیوں نہ ڈالے؟ کہا اس لیے کہ جو قرآن بھیجا وہ بھی لا ریب اور ایک. جو قرآن بھیجا وہ بھی لا ریب اور ایک. جو فرشتہ لے کر آیا وہ بھی لا ریب اور ایک. جس نے بھیجا وہ بھی لا ریب اور ایک. جس نے پہنچایا وہ بھی لا ریب اور ایک. مسلمان تجھے شرم نہیں آتی جب بھیجنے والا ایک ہے پہنچانے والا ایک ہے تیری کتاب ایک ہے تو پھر تو ایک کیوں نہیں؟ خدا بھی ایک، نبی بھی ایک، دین بھی ایک، قرآن بھی ایک. ہوتی کیا بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک. آخری بات التماس دعا. زندگی باقی تو ملاقات باقی. سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں میں کسی شیعہ سنی سے نہیں ہے. جو یہاں آتا ہے نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے. وہ سب حسینی ہے جو یہاں آتے ہیں. کوئی شیعہ سنی نہیں. کیا سوشل میڈیا پہ یہ پیغام ہے جو واجب سمجھ کر دے رہا ہوں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. وہ خدا کے نام پہ یہود و نصارہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہے. آج تمہاری تصدیق تم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. تمہاری تصدیق یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. تم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار. آج تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ جھگڑ رہے ہو. دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سوچ رہا ہے. خدا کے لیے ایک ہو جاؤ. تمہارا خدا بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے، تمہارا کعبہ بھی ایک ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں ایک نہیں ہوئی؟ یہ ایک کرنے کے لیے حسین کربلا آئے تھے. مسلمان بس پیٹ دے دو. اگر شہادت حسین مسکرانے کا نام ہے تو آؤ مل کر مسکراتے ہیں. ہمیں بھی دعوت دے. اگر تیرا ضمیر کہتا ہے کہ مسکراؤ تو آؤ مل کے مسکراتے ہیں. اگر رونے کا نام ہے تو مل کر روتا کیوں؟ جس کا تو کلمہ گو ہے وہ تو رو رہا ہے. کیا قصور تھا زہرا کے بیٹے کا اور کیا قصور تھا اس کی 4 سالہ بیٹی کا؟ کیا قصور تھا؟ خدا کی قسم جب بازار شام میں کافر پہنچا تو ابن زیاد رہی نے اونٹ کے چہرے پہ تازیہ نہ مارا. تو یہ شمر وہاں تھی ایک وہ جلدی جلدی آیا اس کا ہاتھ پکڑ کر رہا. تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نبی کی حدیث کو بھول گیا ہے؟ انہوں نے کیا نبی نے نہیں کہا تھا کہ جانور کے منہ پہ نہیں مارنا چاہیے؟ کیوں کہ وہ منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جیسے شمر کی یہ بات 4 سالہ سیدہ سکینہ نے سنی نا، وہ جلدی جلدی بھیا سجاد کے پاس آئی اور دامن پکڑ کے کہا اور بھیا سجاد اور شمر سے کہو نا کہ مجھے بھی چہرے پہ نہ مارے اور میں بھی اسی منہ سے اللہ کی تسبیح کرتی ہوں. اور کربلا سے لے کر
کر دیتا ہے. اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالمین واسع نزیل ظالم.